قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں نشانی نمبر 130، نئی سواریاں گاڑیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مارکیٹیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور زمانہ قریب آ جائے گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جدید ترین اور مختلف قسم کی گاڑیاں ہوں گی جو ہمارے اس دور میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اور کئی دیگر علماء نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے تمام احادیث کو اکٹھا کیا اور ایک کتاب میں جس کا نام انہوں نے السلسلہ الصحیحہ رکھا۔ امام ابن حبان اپنی صحیح میں کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے۔ مرفوع روایت کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ ہوتی ہے جس کی سند ڈائریکٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے زمینوں پر بیٹھیں گے جو سواریوں کی مانند ہوں گی۔ وہ مسجدوں کے دروازوں پر اتریں گے اور ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 131، امام مہدی کا ظہور۔ آخری زمانے میں فساد کی بہت کثرت ہوگی، ظلم بہت پھیل جائے گا، طاقتور کمزور کا حق کھا جائے گا، برے لوگوں کا معاشرے پر کنٹرول ہوگا۔ مگر اس کے باوجود مسلمان ایک ایسی نئی صبح طلوع ہونے کا انتظار کریں گے جو زمین پر پھیلے ہوئے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ امام محمد بن عبداللہ حسنی علوی مہدی کے ظہور کا فیصلہ فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ امام مہدی کون ہوگا، ان کے ظاہر ہونے کا سبب کیا ہوگا، وہ کہاں سے ظاہر ہوگا، کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، اس وقت اس کا نام کیا ہوگا، اس کے پیروکار کون ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سوالات جو لفظ مہدی سنتے ہی ذہن میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کا نام و نسب کہ وہ کون ہوں گے۔ مہدی کا نام محمد عبداللہ بن حسنی علوی ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے یعنی گھر والوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے ہوگا، اس لیے وہ حسنی ہوگا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسل میں سے ہونے کی وجہ سے علوی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیں گے، حتیٰ کہ اس میں سے ایک ایسے شخص کو بھیجیں گے جو مجھ سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اس کا نام میرے نام اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ اب مہدی کے ظہور کا سبب کیا ہوگا؟ کیونکہ آخری زمانے میں فساد بہت بڑھ جائیں گے، برائیوں کی کثرت ہو جائے گی، ظلم پھیل جائے گا، اور عدل جو ہے مفقود ہو جائے گا۔ مفقود کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جائے گا۔ تو ان حالات میں ایک نیک شخص ظاہر ہوگا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح کریں گے۔ اس شخص کا نام امام مہدی ہے، اور اس کے پیروکار جمع ہو جائیں گے اور بہت سے مارکوں میں ایمان والوں کی قیادت کرے گا۔ امام مہدی کی صفات کیا ہوں گی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا یعنی میری نسل سے ہوگا۔ یہ تو اس کا نسب ہوا۔ اب اس کی جسمانی صفات کیا ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چوڑی پیشانی والا اور لمبی ناک والا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور بھی ظلم کو کہتے ہیں تھی۔ اس کی حکومت 7 برس تک رہے گی۔ یہ سنن ابو داود کی حدیث ہے۔ اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا، اور اس کے والد کا نام بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی طرح کا ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل بیت میں سے ہوں گے، یعنی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسل سے ہوں گے۔ اب امام مہدی کے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسل سے ہونے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت حسن نے اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حکومت سنبھالی تھی، اور اس وقت مسلمانوں کے دو خلیفہ بن گئے تھے۔ عراق اور حجاز وغیرہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور شام اور اس کے ارد گرد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جو خلفۂ راشدہ کی جو حکومت ہے نا، اس احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ ٹوٹل 30 سال بنتی ہے۔ تو 29 سال 4 ماہ تو وہ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حکومت کی۔ تو جو باقی 6 مہینے بچ گئے تھے نا، وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی تھی، اور 6 ماہ بعد پھر ان کی وفات مبارک ہو گئی۔ تو یہ ٹوٹل ہو گئے 30 سال خلافت راشدہ کے بنتے ہیں۔ تو اس ٹائم پر عراق اور حجاز سے مراد مکہ مدینہ یعنی عرب سے ہے، اور شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ اب 6 ماہ کی حکمرانی کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی دنیاوی کے صارفے کے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، یعنی ان کی بیعت کر لی تاکہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے، ان سب کا ایک ہی حکمران ہو اور ان کے درمیان خون ریزی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل میں برکت ڈالی اور انہیں اس کا اچھا بدلہ دیا، کیونکہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو افضل چیز عطا کرتے ہیں۔ اب امام مہدی کی حکمرانی کی مدت کتنی ہوگی؟ امام مہدی 7 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہیں گے، اور وہ اس دوران زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے زمانے میں امت بہت خوشحال ہوگی، زمین اپنی پیداوار بڑھا دے گی، آسمان سے خوب بارشیں ہوں گی، اور وہ لوگوں کو گنے بغیر مال دیں گے۔ اب امام مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ محمد بن عبداللہ حسن علوی کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا۔ وہ اپنے ظہور کے وقت اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل مشرق کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا جو دین اسلام کے پابند ہوں گے۔ حامل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے وہ۔ اب امام مہدی کے ظہور کا وقت کیا ہوگا؟ آخری زمانے میں جب لوگوں کے معاملات بہت بگڑ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، تو اس وقت خلیفوں کی اولاد میں سے 3 افراد خانہ کعبہ اور اس پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کریں گے۔ ہر کوئی بیت اللہ پر قبضہ جمانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ عین اسی وقت مکہ سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، تو یہ بات جو ہے لوگوں میں عام ہو جائے گی، اور کعبہ کے قریب مہدی کی بیعت کی جائے گی، جس میں لوگ سماع و سماعت یعنی سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے، اور ان کی اتباع پر بیعت بھی کریں گے۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کعبہ کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کسی خلیفہ کا بیٹا ہوگا، مگر یہ جو خزانہ ہے کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو سبحان کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس مہدی کو دیکھ لو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ وہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر جانا پڑے۔ اب ایک سوال ہے کہ ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟ تطبیق کا مطلب ہوتا ہے جب دو باتیں ظاہری طور پہ ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں اور دونوں ہی صحیح ہوتی ہیں، تو پھر آپ دونوں باتوں کو کیسے لیں کہ ان دونوں باتوں کا رد نہ ہو؟ یعنی کہ دو باتیں ہیں کہ امام مہدی کا ظہور مکہ سے ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاہ جھنڈے مشرق خراسان کی طرف سے آئیں گے، تو اس میں کیا حکمت ہے کہ مہدی کے جھنڈے سیاہ ہوں گے؟ علامہ ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ مہدی کی تائید کے لیے
مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے، وہ تو مکہ سے ظاہر ہوگا، مگر جو اس کی مدد کے لیے آئیں گے وہ مشرق سے ظاہر ہوں گے۔ وہ آ کر پھر اس کی سلطنت یعنی اس کی حکومت قائم کریں گے اور اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے، اور ان کے جھنڈوں کے جو رنگ ہیں ان کا کالا رنگ ہوگا، کیونکہ اس رنگ کے اندر ایک عجیب اس کے اندر روب ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بھی میدان میں سیاہ ہی ہوتا تھا، جیسے عقاب، جس کو عقاب کہا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائیں گے اور زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر جو مال ہے وہ تقسیم کرے گا، مویشیوں کی کثرت ہو جائے گی اور امت اسلام عظیم امت بن جائے گی۔ وہ 7 سال یا 8 سال زندہ رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر و بھلائی نہیں رہے گی۔ یعنی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدی کی وفات کے بعد ایک دفعہ پھر شر اور فساد اور عظیم فتنے جو ہیں وہ سر اٹھا لیں گے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام مہدی کے ظہور کا معاملہ مشہور ہے اور اس سے متعلق روایات مستفیض اور متواتر ہیں۔ اب مستفیض وہ احادیث ہوتی ہیں جن کو روایت کرنے والے کم از کم 3 راوی ہوں، اور متواتر وہ احادیث ہوتی ہیں جسے ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو، جو ایک دوسرے کی تائید اور تقویت کا باعث ہیں۔ تو بہت سے اہل علم نے کہا ہے کہ وہ حدیث متواتر ہیں، یعنی ان روایات کا تواتر معنوی ہے، اس لیے کہ ان کی سند کے طریقے بہت زیادہ ہیں۔ سند بھی یہی ہوتی ہے کہ فلاں نے اس سے سنا، اس نے اس فلاں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے پھر فلاں صحابی سے سنا، اور اس صحابی نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ تو یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مہدی کا ظہور شرعی دلائل سے ثابت ہے اور اس کا آنا برحق ہے۔ اس کا نام محمد بن عبداللہ علوی حسنی ہوگا اور وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے ہوگا، اور آخری زمانے میں امام کی تشریف آوری امت کے لیے رحمت کا باعث ہوگی۔ تو جب وہ آئے گا، عدل و انصاف قائم کرے گا اور ظلم و جور کا سد باب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ مہدی کی مدد سے اس امت کو ہدایت، توفیق اور لوگوں کی رہنمائی کی نعمتوں سے نوازے گا۔ مہدی کے بارے میں کچھ احادیث ہیں۔ یہ احادیث 2 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم وہ احادیث ہیں جن میں مہدی کا ذکر پوری وضاحت سے موجود ہے، اور دوسری قسم جو ہے ان احادیث کی ہے جن میں مہدی کی صرف صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب جو ہے اس میں سے ایک نشانیوں میں سے امام مہدی کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو امام مہدی کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں ان کی تعداد تقریباً 50 ہے، جن میں سے کچھ صحیح ہیں اور کچھ حسن ہیں۔ صحیح حدیث بھی وہی ہوتی ہے جس کے اندر بالکل کوئی شک و شبہ نہ ہو اور ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہی ہو، اور حسن حدیث وہ ہوتی ہے کہ اس کے راوی کے اندر کوئی تھوڑا بہت کوئی شک ہوتا ہے۔ ضعیف حدیث جو ہے وہ ہوتی ہے یعنی جس کے راوی کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، اور اسی طرح کی کوئی بھی بات اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر اس حدیث کو کوئی نہیں لیا جاتا۔ اور اس موضوع کے بارے میں جو احادیث صحابہ اکرام سے آئی ہیں ان کی تعداد تقریباً 28 ہے۔ اسی طرح اب کچھ ایسی احادیث ہیں بیان کی جا رہی ہیں کہ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث بھی ابھی ہم نے پیچھے پڑھی کہ میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں نفع مند بارشیں برسائے گا، زمین خوب پیداوار نکالے گی، وہ لوگوں میں برابری کی بنیادی پر مال تقسیم کرے گا، مال مویشی کی کثرت ہوگی اور امت اسلام ایک عظیم امت بن جائے گا، وہ 7 یا 8 برس تک زندہ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں، وہ اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ حدیث جو ہے نا بار بار جو آ رہی ہیں مختلف جو ہیں احادیث کی کتابیں جو ہیں ان سے، تو آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے سب اس سے راضی ہوں گے، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یکسم المال صحافہ،
اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ امت کے دلوں کو غنا سے بھر دیں گی، یعنی مالداری سے بھر دیں گے۔ تو نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ مہدی ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ لوگوں، جس کو مال چاہیے ہم مال دینے کو تیار ہیں، مگر اس پیشکش کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ صرف ایک شخص اٹھے گا، مہدی اس سے کہے گا خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو۔ تو خزانچی اس سے کہے گا کہ اپنے ہاتھوں سے جتنا چاہے اٹھا لو۔ تو وہ جب وہ شخص اپنی جھولی میں ڈال کے باندھ لے گا تو پریشان ہوگا اور سوچے گا کہ افسوس، میں ہی امت محمدیہ میں سے سب سے زیادہ لالچی انسان ہوں۔ جو چیز ان کے لیے کافی ہوگی، میرا اس سے گزارا کیوں نہ ہو سکا۔ تو یہ سوچ کر پھر وہ مال واپس کرنا چاہے گا، لیکن خزانچی اسے لینے سے انکار کر دے گا اور اس سے کہے گا کہ ہم ایک بار جو کسی کو دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے، تم یہ مال لے جاؤ۔ تو یہ جو صورتحال 7 8 یا 9 برس تک رہے گی، پھر مہدی فوت ہو جائے گا اور اس کے جانے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی ہم میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فرما دے گا۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس کے بعد حدیث ہے کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری اولاد سے ہوگا اور وہ فاطمہ زہرا کی نسل سے ہوگا۔ تو حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے، امام مہدی پہلے آئیں اور حضرت عیسیٰ بعد میں۔ تو وہ کہیں گے تشریف لائیے اور نماز کی امامت کروائیے۔ تو وہ معذرت کریں گے اور فرمائیں گے کہ اس امت کی امامت اس امت کے لوگوں کو ہی زیبا دیتی ہے۔ تو یہ اس امت پر اللہ کا احسان اور فضل ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہوگا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ اسے قتل کرنے کے لیے نازل ہوں گے تو امام مہدی جو ہیں وہی مسلمانوں کے قائد یعنی لیڈر ہوں گے۔ چنانچہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مومن امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی بقا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کریں گے، حتیٰ کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا، آپ نے فرمایا جو میرے اہل بیت سے ہوگا، اور اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد جیسا ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، محمد بن حسن نہیں ہوگا۔ اور اس حدیث کو ایک اور راوی فطر کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ اب اس حدیث کے اعتبار سے ہر ایسے مسلم کو عربی کہا جا سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو اور عربی زبان جانتا ہو۔ حضرت زر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص والی نہ بن جائے جو میرا ہم نام ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھری تھی۔ تو یہ تمام احادیث جو ہیں محمد بن عبداللہ کے بارے میں واضح دلیل میں ہیں، جن میں ان کا نام بھی آیا ہے اور ان کی صفات بھی آئی ہیں۔ تو وہ احادیث جن کے مہدی کے بارے میں ہونے کا احتمال ہے، یعنی جو شاید کا فائدہ دیتی ہیں کہ آیا ان سے مراد امام مہدی ہیں یا نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔